سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک آپ کا وصف ہے مریضوں کی عیادت کرنا اور غم کے مارے لوگوں کی غمخواری کرنا۔ آپ نے اپنے ذاتی مال سے کئی غلاموں کو آزاد کرا دیا، اور آپ کو جب کوئی پتہ چلتا کہ کوئی مجبور ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے جاتے، حتیٰ کہ خلافت سے پہلے جن غریبوں کے آپ کام کاج کرتے تھے، خلافت کے بعد بھی، مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ ان کے گھروں میں جا کر ان کا کام کاج کیا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا کہ کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرے کا حق ہے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جائے۔ عیادت کا مطلب کیا ہے؟ بیمار کا حال چال پوچھنا، اس کو عیادت کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان جب کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ، فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت میں مصروف رہتا ہے، وہ واپس آنے تک جنت کے پھل چننے میں مصروف رہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ صبح اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو آج کی اس محفل میں نیت کر کے جائیں کہ جب بھی ہمارا کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی ہمارا جاننے والا یا نہ جاننے والا مسلمان بھائی بہن بیمار ہوگا تو ہم ثواب کی نیت سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی عیادت کرنے کی سنت پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ عیادت کرنا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ سنت صدیقی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیماروں کو عیادت کرنے کے لیے آپ جایا کرتے تھے، اور وہ جو بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے آپ جاتے تھے ان میں سے ایک واقعہ آج کی اس محفل میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس واقعے سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو کہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو کر کے خرچ کی، اسے جنت کے 2 دروازوں سے صدا آئے گی۔ کس طرح صدا آئے گی؟ فرمایا اس طرح اسے بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ دوسرے سے آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا نمازی کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اور جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے والے کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے عرض کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ ہاں جی، مطلب اس کی ضرورت تو نہیں، مقصود تو جنت میں داخلہ ہے، وہ تو کسی ایک دروازے سے بھی ہو جائے گا، لیکن کیا ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ سنیے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اے ابو بکر، ہاں، اور یقیناً تم ہی ہو جنہیں جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تم ہی ان لوگوں میں سے ہو جس کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔
سبحان اللہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور یقیناً اگر ان کی محبت ہمیں نصیب ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ہمیں سچی محبت نصیب ہو جائے گی، کیونکہ حضور کے سب سے بڑے عاشق کا نام صدیق اکبر ہے۔ عاشق تو سب ہی ہیں، لیکن عاشق اکبر صرف صدیق اکبر ہے۔ ایک بار اب واقعہ سنیے آپ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی بیمار ہیں، تو آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ حضرت علی بیمار ہو گئے ہیں تو ہمیں انہیں کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ تو یہ سن کر وہ بھی تیار ہو گئے کہ جی یہ تو بالکل بڑا اچھا کام ہے، ہمیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ جب یہ حضرات اکٹھے ہو کر، سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا جب سیدنا صدیق اکبر بھی اکٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اور جا کس کے پاس رہے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس۔ جب گھر پہنچے تو حضرت علی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، بیماری میں افاقہ ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ان یاروں کو دیکھا، ان ہستیوں کو دیکھا، تو آپ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی کے آثار چہرے سے نظر آنے لگے، اور آپ کو ان تینوں کو بڑی عزت تکریم کے ساتھ بٹھایا، اور خود آپ، ایک ہوتا ہے نا کہ مہمان ایسے کوئی اسپیشل آ جاتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ آج تو کوئی بہترین مہمان نوازی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کا جناب دریائے سخاوت جوش میں آیا اور خوشی کے مارے اندر گئے، دیکھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو اور تو کچھ نہ ملا، تھوڑا سا آپ کو شہد نظر آیا، اور جس برتن میں شہد تھا وہ برتن بڑا چمکدار تھا، سفید رنگ کا برتن تھا، اور اس میں تھوڑا سا شہد ہے، اور اس میں ایک کالا بال ہے، اس برتن میں ایک کالا بال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اٹھا کر، دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ مہمان نوازی میں 20 ڈشیں بنائی جائیں، بات ہوتی ہے خلوص کی۔ مہمان کو دیکھنا چاہیے کہ میزبان کس خلوص کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اگر میزبان کا اخلاص اچھا ہو اور اس کا محبت بھرا انداز ہو، وہ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت بھرے انداز سے کسی چیز کو تیار کر کے مہمان کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ دال روٹی ہی ہو، اسے کڑاہی سے زیادہ اہمیت دے کے تناول کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، ہم لوگوں نے ڈشوں کو معیار بنا لیا ہے، ہم نے پیار محبت کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو آج معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈشیں کھانے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن محبتیں بانٹنے میں کامیاب نہیں ہوتے، محبتوں سے ہم محروم ہیں۔ مہمان آتا ہے جناب، اگرچہ میزبان کو کوئی خوشی نہ ہو، مجبوری ہو، اب چلیں یار آ گیا تو مہمان نوازی کرنی پڑے گی، لیکن وہ ڈشوں کے تو ڈھیر لگا دے گا، لیکن محبتوں سے یہ مہمان نوازی خالی ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مہمان نوازی وہ محبتوں سے بھرپور ہو، محبتوں سے بھرپور۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی انداز تھا کہ جب ان کو کوئی دعوت دیتا تو آپ غریبوں کے گھروں میں بھی جاتے، جہاں خالی دال روٹی مرچ کے ساتھ بھی روٹی ان کو پیش کی جاتی تو وہ وہاں بھی ذوق و شوق کے ساتھ اور محبت بھرے انداز کے ساتھ جاتے۔ کیوں؟ وہاں ڈشیں اگرچہ کم ہیں، لیکن اصل جو چیز آپس کا پیار اور محبت ہے وہ وہاں موجود ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اصل پیار اور محبت ہمارے درمیان پیدا ہو، ڈشیں ہوں یا نہ ہوں، ان کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہد اٹھا کے ان مقدس مہمانوں کی بارگاہ میں لائے، سبحان اللہ، تو کسی نے منہ ٹیڑھا نہیں کیا، تو کسی نے منہ پہ بال نہیں آنے دیا، کسی کے تیور نہیں بدلے کہ ہم جناب حضرت علی کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو ہمارے لیے یہ شہد ہی ملا۔ نہیں،
سبحان اللہ، اپنے یار کی اس پرخلوص دعوت کو دیکھ کر سب کے چہرے ہیں ان پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ واہ کیا سبحان اللہ، کیا شاندار دعوت ہے۔ اب یہ دعوت جب کھانے کا وقت آیا تو کھانے سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یلیق الاکل قبل المقالۃ، فرمایا اس کھانے پر گفتگو کرنے سے پہلے کھانا ہمارے لیے لائق نہیں ہے، یعنی کھانا ہمارے سامنے ہے، چمکدار سفید برتن ہے اور اس میں شہد ہے اور اس میں ایک بال ہے، تو کیوں نہ اس پر ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر سب نے خوشی کا اظہار کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اس پر کوئی نہ کوئی گفتگو ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی اس پر جو ہے کلام ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سب نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ ہمارے درمیان زیادہ عزت تعظیم والے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، سبحان اللہ، یہاں سے آپ کو یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں جن کو صحابہ سرکار کے بعد سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی سرکار کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو اپنا سردار مانتے تھے، ان کی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے۔ تو سب نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اس پر گفتگو کریں گے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ جاگ رہے ہیں؟ ہاں جی، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جنتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو صحابہ سرکار کی ظاہری حیات میں بھی اپنا سردار کہا کرتے تھے۔ تو سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ شروع فرمائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ الدین انور من الطست، وہ برتن بڑا چمکدار تھا نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کا دین اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کا دین اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفل میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ سنیے سیدنا صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، فرمایا اللہ کا ذکر اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ وَالشَّرِيعَةُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور شریعت مصطفیٰ اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر، کیا نرالی گفتگو آپ نے فرمائی، کوئی مذاق نہیں بنایا کہ یہ آپ کیا اٹھا کے لائیں، نہیں، بلکہ پرخلوص دعوت پر پرخلوص کلام ہو رہا ہے، پرخلوص گفتگو ہو رہی ہے، اور ایسی شاندار گفتگو کہ بندہ پڑھ کے ایک عجیب کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پاکیزہ ہستیاں پاکیزہ کلام فرما رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد باری آ گئی جناب سیدنا فاروق اعظم کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس برتن پر، شہد پر اور اس کے اندر جو بال تھا اس پر آپ نے کیا گفتگو فرمایا الجنت انور من الطست، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو جنت بنائی، توجہ کیجئے گا، فرمایا جنت اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں۔ وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور پل صراط اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت کے پھول ہیں، ہمیں یہ اپنے پلے سے بات باندھ لینی چاہیے۔ فرمایا جنت اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے، اس کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں، تو ہمیں جنت کی طلب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جنتی نعمتیں پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ نماز پنجگانہ جنتیوں والے اعمال ہیں، ماں باپ کی فرما برداری یہ جنتیوں والے اعمال ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ جنتیوں والے اعمال ہیں، اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرنا یہ بھی کیا ہے، جنتیوں والے
اعمال ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن کے صدقے، اصل میں کرم نوازی تو اللہ کی ہوگی تو اعمال فائدہ دیں گے، لیکن اعمال وسیلہ ہیں، ایسے اعمال کریں کہ جن کے صدقے اللہ تعالی ہمیں پل صراط سے بآسانی پار فرما دے۔ والصراط ادق من الشعر، حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر، جد پل تھی ہوسی سب دا گزر، تد کھوٹیاں تیسن سب کریاں۔ کہ پل صراط پار کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے اس پل سے ہمیں کامیابی کے ساتھ ہم کنار فرمائے۔ اس کے بعد باری آ گئی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ فرمایا القرآن انور من التستی، فرمایا اللہ کا قرآن، اے کلام مجید حفظ کرنے والے بچوں، قرآن پڑھنے والے عاشقان قرآن، عاشقان مصطفیٰ، قربان جائیے۔ فرمایا القرآن انور من التستی، فرمایا اللہ کا قرآن اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ وَقِرَاءَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، جو تلاوت قرآن سے محروم ہے، سیدنا عثمان غنی کا یہ فرمان اپنے بلے سے باندھ لے۔ فرمایا اور قرآن کی تلاوت شہد سے بھی زیادہ مٹھاس والی ہے۔ یہ مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو، اور جو قرآن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھتا ہو اس کو یہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں کتنا جو ہے شہد بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا المزمل کی مٹھاس اسے محسوس ہوتی ہے۔ یا ایھا المدثر کی مٹھاس کیا ہے؟ اور جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرامین جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، جنتی نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے، ان کی کیا مٹھاس ہے؟ یہ کس کو پتہ چلے گی؟ جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، جو قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، اس کو اس کی مٹھاس محسوس ہو سکتی ہے۔ تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن درست نہیں پڑھنا آتا تو ہم انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے، اور جن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے اور ان کو قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں آتی تو وہ کوشش کریں، وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اور پڑھنا کسی عالم دین سے ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں خود اپنے دین آپ جناب قرآن کو سمجھ کر پھر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود ہی دین کو اپنی سوچ کے مطابق وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں قرآن و حدیث کا علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ علماء سے حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہمیں حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو ہمیں علم کن سے حاصل کرنا چاہیے؟ علماء سے حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا قراءتہ احلی من العسل، قرآن کی تلاوت شہد سے بھی زیادہ مٹھاس والی ہے۔ وتفسیرہ ادق من الشعر، اور قرآن کی تفسیر بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ آج تو لوگ جناب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب جس نے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا وہ کہتا جناب میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے لہٰذا میں دین کو بہت زیادہ سمجھنے والا ہوں۔ وہ آ کے جناب کسی مفتی صاحب سے کبھی پنگا لیتا ہے، کبھی کسی عالم دین سے، کبھی خطیب سے پنگا لیتا ہے، جناب تو قرآن میں تو یہ ہے، قرآن میں تو یہ ہے، حالانکہ جناب کو اس کا شان نزول بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا حکم کس کے لیے ہے، یہ ناسخ ہے منسوخ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے وہ حضرت اپنے آپ کو بہت بڑا عالم علامہ فہامہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے قرآن کی تعلیم حاصل کی، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، کہ قرآن کی تفسیر کو اتنا عام معاملہ نہیں ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں، بلکہ قرآن کی تفسیر تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔
اتنا دقیق معاملہ ہے یہ، لہٰذا اس میں بڑا احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام فرمایا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ محفل ہے 4 یاروں کی، حضور کے 4 یاروں کی محفل چل رہی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی کا حال چال پوچھنے آئے ہیں، عیادت کرنے آئے ہیں، اور کتنی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے دوستوں، ہمارے یاروں کی بھی، ہمارے آپس میں بھی ایسے دوستوں کی محفل سجنی چاہیے کہ جب ہم اکٹھے بیٹھیں تو اللہ کی بات کریں، اللہ کے رسول کی محبت کی بات کریں، اللہ والوں کی محبت کی بات کریں۔ آپس کی ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں ہم صرف کرتے ہیں، لیکن ہماری محفلیں ہماری دوستوں کی بیٹھ کے اللہ رسول کی محبت سے خالی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو مجلس اللہ رسول کی محبت سے خالی ہو، جو محفل اللہ رسول کے ذکر سے خالی ہو، فرمایا وہ مردار کی طرح ہے۔ وہ کس کی طرح ہے؟ مردار۔ اب آپ غور کر لیں کہ ہم جب آپس میں گپ شپ بیٹھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنے یاروں کی دوستوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، تو وہاں کتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کتنا اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، صرف اور سیاسی باتیں، دنیا کی باتیں، دنیاوی معاملات کی باتیں، دنیاوی خواہشات کی باتیں، لیکن ہم اللہ رسول کے ذکر کی، اللہ رسول کی محبت کی باتیں نہیں کرتے۔ تو آج یہ بھی یہاں سے یہ سوچ لے کے جائیں کہ ہم جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں گے، اللہ رسول کی وہاں پر محبت کی ضرور بات کریں گے۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے جناب والا کہ جو محفل جس میں اللہ رسول کا ذکر نہ کیا جائے گا، قیامت کے دن اس محفل میں بیٹھنے والوں کو اس پر افسوس ہوگا۔ اس دن ان محفلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم فلاں کے پاس بیٹھے تھے، تم نے وہاں کیا گفتگو کی؟ تم نے اپنے معاملات تو طے کر لیے، اپنی ذاتی گفتگو تو کی، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی کی؟ اگر نہیں کی تو ہمیں کرنی چاہیے۔ بھائی کریں گے؟ ہاں جی، ہاتھ اٹھا کے نہیں کریں نا۔ جو بھی محفل ہو، مسلمان کی محفل ہو، تو ہمیں اس میں اللہ رسول کا ضرور بے ضرور ذکر کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا الضیف انور من الطست۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو میرے پاس مہمان آئے ہیں، فرمایا اے جڑے میرے کو پرونے آئے نے، مہمان آئے نے، یہ اس برتن نالوں زیادہ نورانی نے۔ حضرت علی مہمانوں کی تعریف فرما رہے ہیں، فرمایا الضیف انور من الطست، یہ مبارک مہمان تو اس برتن سے بھی زیادہ چمکدار اور نورانی ہے۔ وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، ان مبارک مہمانہ نے جیڑی گفتگو کیتی ہے وہ تو شہد نالوں بھی زیادہ مٹھاس والی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور یہ جناب آخر میں حضرت علی نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ڈوب کے مر جائیں وہ لوگ جو معاذ اللہ اس طرح کی بہتان بازی کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، سیدنا فاروق اعظم کے دل میں، عثمان غنی کے دل میں معاذ اللہ اہل بیت کا بغض تھا۔ ان کے منہ پر یہ حضرت علی کا زبردست تمانچہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس مبارک مہمان آئے ہیں، ان کے دل تو بال سے بھی زیادہ نازک ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ تو ان کے دل تو پاک صاف ہیں، ان کے دل تو بڑے پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ دل عطا فرمائے ہیں کہ انبیاء کے بعد زمانے میں کسی اور کو ایسا دل عطا نہیں فرمایا۔ سب سے زیادہ مبارک دل اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا، اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کو، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو، اس کے بعد حضرت علی کو۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی، فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ نے کسی کا نہیں پایا۔ تو ان کے دل میں کس طرح اہل بیت کا بغض ہو سکتا ہے، یا اہل بیت کے دل میں کس طرح صحابہ کا بغض ہو سکتا ہے؟ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اسی پر ہم نے کاربند رہنا ہے
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی، صحابہ اکرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور دھوم دھام سے یوم صدیق اکبر ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ ہمیں اپنے بیمار مسلمان بہن بھائیوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ عیادت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور عیادت کرنے سے اللہ کے معصوم فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ عیادت کرنے والا جنت کے پھل چنتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ تمام احباب گنبد خضرا کا تصور